جو آرڈر کیا ہے اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان نیب کی کسٹڈی میں نہیں رہے، وہ اب سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں چلے گئے۔ یہ پہلا آرڈر ہے کہ عمران خان نیب کی کسٹڈی میں نہیں رہے، نہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، بلکہ وہ چلے گئے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسٹڈی میں۔ آرڈر نمبر 1۔ جو دوسرا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے خلاف جو ساری کارروائی ہے اس کو ریورس کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ کل وہ صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور ہائی کورٹ کی کارروائی وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ آ کے ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور آپ نے دیکھا اغوا کار کون تھے۔ تیسرا جو آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے وکلا اور دوست ان میں سے جن لوگوں کو بلانا چاہیں گے وہ 10 یا اس سے کم و بیش لوگ ان کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں، اور جہاں پہ وہ اس وقت ہیں وہ کسٹڈی سپریم کورٹ کی ہے۔ وہ دوست ان کے ساتھ اور وکلا مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر وہ رات تک بھی رہنا چاہیں، کل صبح تک بھی رہنا چاہیں تو ان کو اجازت دی گئی ہے۔ چوتھا جو آرڈر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دیا ہے کہ ملزم کوئی بھی ہو، اس کے خلاف الزام کوئی بھی ہو، وہ ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے جب عدالت میں آئے گا تو اس کو گرفتار عدالتی پریمیسز یا پریسنکٹس کے اندر سے یا احاطے کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کی ضمانت ہے یا نہیں ہے، جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ جیل جائے گا یا وہ گھر جائے گا۔ یہ پولیس کا، نیب کا اور جو باقی ماورائے قانون جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی بھی ڈسپنسیشنز ہیں ملک کے، ان کے لیے یہ پرنسپل طے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پرنسپل بھی طے کر دیا گیا ہے کہ پولیس کا آدمی اگر جائے گا عدالت کے اندر تو عدالت کی پرمیشن کے جائے گا ساتھ احاطے میں، اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ ہوگا تو یہ جو شیشے توڑنے والے، یہ جو سر توڑنے والے، یہ جو انگلیاں توڑنے والے، یہ جو قانون توڑنے والے، یہ جو آئین توڑنے والے ہیں، ان کے خلاف جو پرامن مظاہرین ہیں اور جو قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے ہمیشہ جس طرح سے احتجاج کیا ہے، ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ یہ رول آف لا کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ہی عمران خان سے تینوں جج صاحبان نے اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں جب سے مجھے گرفتار کیا گیا ہے مجھے کوئی ملاقات کسی سے سوائے وکلا کے ساتھ تھوڑی سی جو آپ کوئی نہیں تھی، وہ بھی گفتگو والی نہیں تھی، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پولیس ہے، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سائے ہیں اور گہرے سائے ہیں، اس جگہ پہ ان کو ٹرائل کے لیے رکھا گیا۔ پاکستان میں کبھی ملٹری ٹرائل بھی اس طرح سے اتنے بڑے کنٹرول ماحول میں نہیں ہوا جو ان کا ٹرائل کل کا کیا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی خبر ان تک پہنچنے نہیں دی گئی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری 27 سال کی جو جدوجہد ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور لیڈر ہیں اور پوری پارٹی ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سارے کے سارے پرامن ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسد عمر کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ میرے ساتھ گئے تھے، اور ان کو اٹھانے کے لیے پھر ایک اور طرح کی فورس آئی تھی۔ اگر یہ شروع ہو گیا تو اس لیے روکا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہاں تو بڑے بڑے مجرم آتے ہیں، لوگ کہیں گے آسان جگہ ہے، کچہری میں آسان جگہ ہے، عدالت میں آسان جگہ ہے، ہائی کورٹ میں جس کو اٹھانا ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ باب آج بند ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عمران خان نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے نہ مانتے، اور جو الیکشن چاہے گا وہ گڑبڑ کیوں چاہے گا؟ جن کو الیکشن نہیں چاہیے وہ گڑبڑ کرتے ہیں یا وہ گڑبڑ کراتے ہیں۔ تھینک یو۔